بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا، رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا، اور اسے ہم نے طور کی دہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنے راز کہنے کو قریب کیا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔ غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اختصار یا بالتفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو، تفسیر ابن کثیر میں وہیں ان کی تشریح کو بالتفصیل ذکر کر دیا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اول تو آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہم یہاں ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ت تلک آیات الکتاب المبین یحذرون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ہم تو پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے تھے۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا ان کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہیں دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تلخیص اور پھر اس کے بعد بالتفصیل واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر بیان کی ایسی سچائی اور حقانیت کے ساتھ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سن نہیں رہے بلکہ بینہ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ فرعون نے تکبر و سرکشی اور بغاوت کی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اطاعت الہی سے روگردانی کی اور اپنی ریا کو کئی اقسام و انواع اور درجہ بندیوں میں بانٹ دیا۔ رعایا میں سے ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، وہ گروہ بنی اسرائیل کا تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھا۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ وہی تھی اور ان پر یہ ظالم، غاصب، فاسق و فاجر اور کافر بادشاہ مسلط ہو گیا جو ان سے اپنی پوجا کرواتا اور گھٹیا اور خسیس کاموں میں ان سے خدمت لیتا، باوجود اس کے ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا۔ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی ایک صحابہ سے مروی ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نمودار ہوئی اور اس نے کتبیوں سمیت تمام مصر کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ فرعون بیدار ہوا تو اس نے سہما ہوا تھا۔ اس نے کاہنوں، جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کیا، ان سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوریوں بنی اسرائیل پر احسان فرمائیں۔ مقصود یہ کہ فرعون نے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کر ڈالی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کا ظہور نہ ہو، حتیٰ کہ مرد اور دایاں ہمہ وقت حاملہ عورتوں پر چگر لگاتے رہتے، ان کے واز و حمل کے اوقات کا انہیں علم ہوتا۔ جب بھی کوئی عورت کسی بیٹے کو جنم دیتی تو فی الفور اسے ذبح کر دیا جاتا۔ اہل کتاب پر نظریہ یہ ہے فرعون نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی شان و شوکت اور افرادی قوت کمزور پڑ جائے اور بنی اسرائیل میں لڑنے اور غلبہ پانے کی ہمت نہ رہے۔ لیکن یہ نظریہ مشکوک بلکہ باطل ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا معاملہ ایسے تھا کہ بعثت سے قبل تو فقط ایک ہی نظریہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لائے، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے کو قتل کرو، عورتیں زندہ رکھو۔ اس لیے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ صحیح یہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف آوری سے قبل فرعون نے اسی ڈر سے بچوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں تخت شاہی کو الٹنے والا موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔
تقدیر آواز دیتی ہے، اے ظالم جابر، اور کثرت لشکر اور طاقت و سلطنت کی وسعت پر ناز حکمران، سن لے، اس قادر کریم اور عظیم ہستی کا حکم نہ مغلوب ہو سکتا ہے، نہ ممنوع، نہ ہی تدبیریں اس کی مخالفت کر سکتی ہیں۔ بے شک وہ بچہ جس کے پیدا کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جس کی پیدائش کی بشارت نے ہی تمہارے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا ہے، اس کے پیدا ہونے کے خوف سے تو نے لاتعداد معصوم بچوں کا ناحق خون بہا دیا ہے۔ قدرت الہیہ دیکھنا ہے کہ اس کی پرورش تیرے گھر بلکہ تیرے بستر پر ہوگی، اس کا کھانا تیرے ہی گھر میں تیرے کھانے پینے کے ساتھ ہوگا، تو اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اس کی تربیت کا انتظام و انصرام کرے گا، لیکن حقیقت حال سے بے خبر اندھے مسافر کی طرح تو اس کی تربیت کے سفر کو جاری رکھے گا۔ بالآخر وہ سچا دین لے کر تیرے پاس آئے گا، تو اس کی مخالفت کی ٹھان لے گا، پھر اسی کے ہاتھوں تیری دینوی و اخروی ہلاکت و ضلالت ہوگی۔ جب تو وحی الہی کو جھٹلائے گا تو پھر تیرا جو انجام ہوگا اس سے تجھے بھی کائنات عالم کو بھی پتہ چل جائے گا کہ عرش علی سے لے کر تخت الثری تک رب عالم جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ غالب و عظیم سطوت و طاقت کا مالک ہے اور ایسی قوت و مشیت والا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کئی ایک مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قطبیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، بچے تو قتل ہو رہے ہیں، بوڑھوں کے روز بروز ضعیف و ناتواں ہونے اور مرنے کا خدشہ ہے، تو جو کم ترین خدمات بنی اسرائیل سے لی جاتی ہیں وہ ایک بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ فرعون نے دوسرا حکم جاری کر دیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور آئندہ سال قتل کا وقفہ کیا جائے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس سال بچوں کے قتل نہ کیے جانے کا حکم تھا، اسی سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کیا گیا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دوران حمل آپ کی والدہ بڑی پریشان تنگ دل رہیں اور حمل کو چھپانے کی کوشش میں رہیں۔ قدرت الہی سے حمل کے اثار بھی آپ پر زیادہ ظاہر نہ ہوتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کے دل میں یہ تجویز القرار فرما دی کہ ان کے ایک صندوق تیار کرو اور اس کے ساتھ ایک رسی باندھ دو۔ آپ کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ پھر آپ نے ایسے ہی کیا، صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر رسی سے باندھ دی گئی اور وہیں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی۔ جب کسی کے آنے کا خدشہ محسوس ہوتا تو صندوق میں آپ کو رکھ کر رسی کا کنارہ ہاتھ میں پکڑے رسی چھوڑ دیتی۔ صندوق دریا میں چلا جاتا، رسی کا کنارہ والدہ ماجدہ کے ہاتھ میں رہتا۔ جب فرعون کے کرندے چلے جاتے آپ دوبارہ انہیں اپنے پاس لوٹا لیتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کا خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ بے خبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی بطور الہام و ارشاد تھی، جیسا کہ سورۃ النمل میں شہد کی مکھی کے واقعے میں فرمایا، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کی جانے والی وحی نہیں تھی جو انبیاء رسول کو کی جاتی ہے، بلکہ الہام تھا۔ ابن حزم اور دیگر مشکلمیں کی رائے ہے کہ وہ وحی بھی وحی الانبیاء ہی تھی، جبکہ پہلی بات ہی صحیح ہے۔ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ سے اہل سنت و جماعت نے یوں ہی نقل کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی وہ اس پر عمل پیرا رہیں۔ ایک دن فرعون کی طرف سے اس کام پر مامور سرگردہ وہاں پر آئے۔ والدہ نے صندوق دریا میں ڈالا، لیکن رسی کا کنارہ اپنے پاس محفوظ کرنا بھول گئی۔ صندوق دریائے نیل کی موجود میں بہتا چلا گیا، فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، اسے اٹھا لیا۔ فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو اور ان کے لیے باعث مصیبت بنے۔ بے شک فرعون اور اس کا بدتروز حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، وہ سزا اسرت کے مستحق تھے۔ مفسرین اعظام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں رواں صندوق بندھی اٹھایا تو انہوں نے اسے کھولنے کی جسارت ہی نہ ہوئی، اور انہوں نے اسی صندوق کو فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بن
عبید بن ریان بن ولید کے سامنے لا جا کر رکھ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے فرعون بادشاہ کی اولاد سے تھیں۔ یہ بنی اسرائیل کی خاتون تھی۔ ان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی تھیں۔ علامہ سہلی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ ان کی تعریف و توصیف حضرت مریم علیہ السلام کے قصے میں بیان کی جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو قیامت کے دن حضور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صندوق کا ڈھکن کھولا اور پردے میں لپٹے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے رخ انوار سے حجاب ہٹایا تو انگیشتے بدناں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے انوار اور رسالت جلالت موسوی کے نمایاں نظارے آنکھوں کو خیرہ کرتے رہے۔ جو ہی دیکھا پہلی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کی شدید محبت کا دم بھرنے لگے۔ جب فرعون آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ کون ہے؟ قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت آسیہ نے فرعون سے بطور ہدیہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے رحم کی اپیل کر دی۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے جواب دیا، تیرے لیے ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اس کا یہی اندازہ تکلیف و دینوی و اخروی مصائب اس کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ نے فرمایا کہ شاید یہ ہمیں نفع دے۔ جو نفع کی امید حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہرا اور فرما دیا۔ دنیا میں آپ کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز فرما دیا اور آخرت میں آپ کے سبب سے جنت الفردوس عطا فرما دی۔ یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں تو اس طرح دونوں نے اسے منہ بولا بیٹا بنا لیا، کیونکہ وہ لا والد تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ان کو اٹھانے کی وجہ سے فرعون اور لشکر فرعون کو کس قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اہل کتاب کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اٹھانے والی لڑکی فرعون کی بیٹی ورتبہ تھی۔ فرعون کی بیوی کی نرینہ اولاد بالکل نہیں تھی۔ یہ بھی ان کی غلطی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا۔ ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈریں بندھاتے ہوئے۔ اس کے دل پر کہے اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دایاں اس پر رحم کر دی تھیں۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اس کی ماں کو کی طرح پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے۔ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، مکرمہ، سعید بن جبیر، ابو عبید، الحسن، قتادہ اور ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا ہر چیز سے بے صبر ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ معاملہ ملے کہ زہر کر دیتی۔ اعلانیہ طور پر اس بارے سے پوچھتی پھرتی، اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر، یعنی ہم نے اسے معاملے پر صبر دیا اور ثابت قدم رکھا کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے، اور اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل اور اس کی خبر لیتی رہے اور خود ایک سائٹ پر کھڑے ہو کر دیکھتی رہے۔ مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ دور سے دیکھتی رہی۔ قتادہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے انداز سے دیکھتی تھی کہ دیکھنے والا محسوس کرتا ہے گویا دیکھ ہی نہیں رہی اور ان کو خبر نہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے اور انہیں لے پالک بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو فرعون کے اہل خانہ نے انہیں دودھ پلانے کا بندوبست کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو کسی عورت کے پستان سے دودھ پینا پسند کیا، نہ ہی کوئی طعام وغیرہ کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ اس معاملے پر بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غذا دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ نے کسی کی غذا کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے پہلے ہی سب دایاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ انہوں نے شہر بھر کی دائیوں اور عورتوں کے ساتھ شہر میں بھیجا، شاید کسی عورت کا دودھ ہی آپ کی طبیعت کے موافق آ جائے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اس دوران وہ کھڑے تھے اور لوگ اس پر جھک پڑے تھے۔ تب بہن نے انہیں دیکھ لیا، لیکن ظاہر نہ کرایا کہ اس نے پہچان لیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو انہوں نے پوچھا کیسے پتہ چلا کہ وہ اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟
انہیں اس سے شفقت و محبت ہے۔ بہن نے کہا میں نے تو فقط بادشاہ کے قرب میں رغبت اور اس بچے کے فائدہ کی امید میں یہ بات کہہ دی۔ لوگ اسے لے کر ان کے گھر کی جانب چل دیے۔ گھر پہنچے، خاتون کے سپرد کیا۔ جو ہی ماں نے بچے کو پکڑ کر دودھ پلانا چاہا تو آپ نے ماں کے پستان کو منہ میں لیا اور چوسنا شروع کر دیا۔ انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ ایک خوشخبری سنانے والا حضرت آسیہ کے پاس بھاگا گیا تاکہ انہیں بتائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو اس دودھ پلانے والی عورت کو اپنے محل میں بلایا اور اسے اپنے پاس رکھنے کی تمنا ظاہر کی اور یہ کہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہا میرا شوہر میرے بچے ہیں، ان کی دیکھ بھال اور شوہر کی خدمات کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ اگر آپ اس بچے کو میرے پاس بھیج دیں تو میں حق کے پرورش ادا کر سکتی ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور ان کے لیے مشاہرہ مقرر کرنے کے ساتھ نان و نقفہ پر جات اور دیگر عطیات بھی بطور اجرت ان کو دے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے جگر گوشے کو لے کر اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے متفرق خاندان کو جمع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے۔ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جس طرح کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اگر یہ کہیں چلا بھی گیا تو ہم اسے واپس لوٹا دیں گے، منصب رسالت سے نوازیں گے تو اس کی واپس لوٹنا اور رسالت کی بشارت کی سچائی کی دلیل ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا کہ الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیا، دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالا کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈال دی اس لیے کہ تو میری نگاہوں کے سامنے تیار ہو۔ قتادہ علیہ الرحمہ اور دیگر کئی ایک اسلاف فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جہاں بہترین عمدہ کھانا تناول فرمائیں اور میری نگاہ کے سامنے عمدہ لباس پہنے، تیری حفاظت و پرورش میرے سامنے ہو، میں نے تیرے لیے یہ تمام امور مقرر فرما دیا اور ایسے احسن انداز میں کہ میرے سوا کوئی ایسے امور مقرر کرنے پر قادر نہ ہو۔